رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت اعمال کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اس میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں نفل ادا کرے گا، اللہ رب العزت دوسرے مہینے کے فرض کے برابر اس شخص کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں نوافل کے ساتھ تقرب چاہے تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا، اور جو کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، کہ اس مہینے میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک گزارنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بہت ہی کرم کی اور بہت ہی فضل کی اور اجر و ثواب کی بات ہے۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مکہ شریف میں ماہ رمضان المبارک پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا بھی ہو سکا قیام کیا تو اللہ سبحانہ و تقدس اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ رمضان المبارک میں سحری کرنا سنت مبارکہ ہے، اگرچہ کسی معمولی چیز سے ہی کر لی جائے، اور اس کو آخری وقت میں ادا کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ گو کہ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے اگر بھوک نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ضرور کھا پی لینا چاہیے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری تمام کی تمام برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ سبحانہ تقدس اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور سحری کے اندر اگر کھجوریں بھی کھا لی جائیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسندیدہ ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی اچھی سحری کھجور ہے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کرائے، کہ جتنے زیادہ لوگوں کا روزہ افطار کرائے گا اتنے ہی لوگوں کے روزوں کا اجر اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا، اور ان روزہ داروں کے ثواب میں بھی اللہ سبحانہ تقدس کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ اگر اس کی توفیق نہ ہو کہ آپ کسی کو کھانا کھلا سکیں تو اگر ایک گھونٹ پانی یا کھجور سے بھی روزہ افطار کرا دیں گے تو اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے یا غازی کو سامان دے تو اس کو انہی کی طرح ثواب ملے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرانا گناہوں سے مغفرت اور گردن کو جہنم سے آزاد کرانے کا سبب ہے، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو روزہ دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اس شخص کو بھی اللہ سبحانہ تقدس عطا فرما دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا کھجور سے افطار کرا دے، اور جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اس کو میرے حوض سے سیراب فرمایا جائے گا، کہ پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں روزہ داروں کو روزہ افطار کراتا ہے اس پر اللہ سبحانہ تقدس یہ بھی کرم فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ فرشتے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اس شخص نے تیری رضا کے لیے لوگوں کو افطار کرایا، تو بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے کسی شخص کو روزہ افطار کرایا تو فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ شخص گناہوں سے باز رہتا ہے، اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کر لیں۔
لہٰذا جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف پر بیٹھ جائے، لیکن اعتکاف پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کی احتیاطیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے اعتکاف پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جب اعتکاف سے ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہمیں ہاتھ ڈالے جائیں گے، ہماری محلے میں عزت ہوگی۔ تو اگر دل میں عزت کا خیال ہوگا تو اعتکاف کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ یہاں اگر آپ اعتکاف پر بیٹھ کے ہنسی مذاق کریں گے، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، دنیاوی باتیں کریں گے، یا وہاں پر بیٹھ کے موبائل دیکھتے رہیں گے یا لوگوں سے رابطہ رکھیں گے تو پھر اعتکاف کے فیض و برکات ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب اعتکاف پر بیٹھیں تو پورے اس کے لوازمات کے ساتھ اور اس کے احکامات کے ساتھ اعتکاف پر بیٹھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اور روزے کے فیض و برکات اور اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کہیں ہم اپنے رکھے ہوئے روزے اور رمضان المبارک کے فیض و برکات کو ضائع تو نہیں کر رہے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ظاہری بھوک اور پیاس کے علاوہ اپنے آپ کو برے کاموں سے بھی محفوظ رکھیں۔ کہ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ لغو اور بےہودہ باتوں سے بھی بچا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے کہ جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ عرض کی گئی کہ کس چیز سے پھاڑے گا؟ فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ سبحانہ تقدس کو کوئی حاجت نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے عبادت گزار ایسے ہیں جن کو سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب روزہ رکھا جائے تو اس کے لوازمات اور اس کے احکامات کو پورا کیا جائے، اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، چغلی، غیبت، بہتان، جھوٹ، فحش کلامی سے اپنی زبان کو باز رکھا جائے، اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے، ہر طرح کے لڑائی جھگڑے سے حفاظت کی جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے ذکر اذکار میں وقت گزارا جائے، تو تب روزے کے فیض و برکات صحیح معنوں میں انسان کو حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔